الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ پہلے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب میں آیات نازل فرمائیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ زید بن حارثہ کہا کریں، زید بن محمد نہ کہا کریں۔ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، کہ جو ان کے والدین کے نام ہیں ان کے والدین کے ناموں کے ساتھ انہیں پکارا کرو، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ انصاف یہی ہے۔ تو اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں طائف میں موجود تھا اور طائف سے میں نے کہیں اور سفر پہ جانا تھا۔ میں نے ایک خچر کرایہ پر لیا اور اس کا مالک ایک ڈاکو تھا، مجھے پتہ نہ چلا۔ اس خچر کے مالک نے مجھے کہا کہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں جانے کے لیے ایک ایسا راستہ میں جانتا ہوں جو بہت مختصر ہے، اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے۔ فرمایا میں نے حامی بھر لی اور ہم وہاں سے چل پڑے۔ وہ چلتے چلتے مجھے ایسی جگہ لے گیا جہاں پر انسانی ڈھانچے پڑے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہر طرف انسانی ڈھانچے اور لوگ قتل ہوئے پڑے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے تجھے بھی قتل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے دو۔ اس نے کہا کہ اور بھی بہتوں نے آخری وقت میں نمازیں پڑھی تھیں لیکن ان کی نمازوں نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا، لیکن وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کی دعائیں ہمہ وقت ان کے ساتھ ہیں۔ بہرحال حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھی، دعا مانگی اور یوں فرمایا یا ارحم الراحمین۔ دل سے جب یوں نکلا تو ایک آواز آئی لا تقتلہ، ان کو قتل نہ کر۔ وہ شخص گھبرا گیا، اس نے پیچھے دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر اس نے ارادہ کیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کا۔ تو حضرت زید بن حارثہ نے پھر فرمایا یا ارحم الراحمین۔ پھر آواز آئی یا ایھا الرجل لا تقتلہ، اے شخص اسے قتل نہ کر۔ تو وہ شخص دوبارہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پریشان ہوا۔ تیسری بار جب وہ قتل کے ارادہ سے آگے آتا ہے تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا ارحم الراحمین۔ جب اللہ کو پکارا یا ارحم الراحمین تو حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں میں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ ہے، نیزے کی جو نوک ہے اس کے اوپر آگ کا شعلہ ہے۔ اس نے آتے ہی اس شخص کے سینے میں مارا اور نیزہ جو ہے اس کی پشت سے پار نکل گیا، وہ شخص مر گیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ وہ نورانی شکل، وہ خوبصورت چہرے والا وہ شخص کہنے لگا جب آپ نے پہلی بار یوں کہا یا ارحم الراحمین، آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ میں اس وقت 7ویں آسمان پر تھا، مجھے حکم ہوا کہ جلدی جاؤ اور اس اللہ کے اس بندے کو بچاؤ۔ میں وہاں سے تیزی سے آیا، جب آپ نے دوسری دفعہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان دنیا پر تھا، پہلے آسمان پر تھا۔ پھر جب تیسری بار آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں آپ کی یہاں خدمت میں پہنچ گیا اور اس بندے کو قتل کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں میں بڑی برکت ہے۔ یا ارحم الراحمین، آج پوری کائنات
پوری دنیا میں پریشانی کا عالم ہے، افراتفری کا موسم ہے، آج وباؤں کے دن ہیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ تو جب اللہ کے اسماء الحسنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اے رحم کرنے والے، اے کریموں کے بادشاہ، اے فضل کرنے والے، جب ہم اللہ کے اسماء الحسنی، اللہ کے صفاتی نام لے کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان وباؤں کو ٹال دیں گے، اللہ ہماری ان پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے، اللہ ہماری ان مصیبتوں کو دور فرما دیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے دروازے پر تو آئیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر تو جھکائیں۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اسی طرح ہمارا جھوٹ بھی چل رہے ہیں، اسی طرح ہم خیانت بھی کر رہے ہیں، اسی طرح ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، ساری کی ساری روٹین ہماری وہی جاری ہے، کبھی ہم اللہ کے سامنے جھکے نہیں ہیں، اللہ سے آہوزاری نہیں کی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اگر ہم سب مل کر اللہ کے صفاتی ناموں سے اللہ کو پکاریں، یا ارحم الراحمین ہماری مدد فرما، اللہ عافیت کی ایسی بارش برسائیں گے، اللہ امن کی، اللہ راحت کی ایسی بارش برسائیں گے کہ انشاءاللہ یہ سارے مصائب دھل جائیں گے، یہ ساری وبائیں بہہ جائیں گی، اور ہم سب کی اللہ رب العزت تمام تر بلاؤں سے، تمام تر مصیبتوں سے، تمام تر آسمانی آفات سے، زمینی آفات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔